نیچے نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار اللہ جل شانہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے اس خالق لم یزل نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ مقدس دن 10 ذوالحجہ شریف عید قربان کا دن دوبارہ اس نے داخل فرمایا، یا اس کا کروڑا کروڑ احسان ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن اللہ جل شانہ کی رحمتیں برسنے کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس دن اس کی رحمت کاملہ کے خاص دروازے دنیا کی طرف کھلتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جو اس دن کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں ہی گزارتا ہے۔ کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ دانشور ہیں، آپ کو علم ہے کہ اللہ کی رحمت اسی کو ہی ملتی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرے، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دین سے دوری کے باعث، دین سے دوری کے باعث ہمارے ہاں دفتر جو کرسی کاٹ کے حاجی تاج نے باہر دو، بدقسمتی سے
دین سے، قرآن و سنت سے دوری کے باعث، دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو خوشی کا دن شرن آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب کوئی اللہ کی طرف سے خوشی کا دن آئے تو معاذ اللہ اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے کی معاذ اللہ اجازت ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ۔ فی زماننا، اگر آپ اپنے معاشرے اور زمانے کے اعتبار سے غور کریں گے تو جو لوگوں کا نظام ہے، جو لوگوں کا طرز عمل ہے، جو لوگوں کی سیرت کا کردار اور اس کا آئینہ ہے، صرف عید کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح کی خوشی کا موقع ہو، رونے کا مقام یہ ہے۔ اللہ جل شانہ خوشی دے بندے کو، خوشی کے دن دکھائے، اصول تو یہ ہے کہ بندہ رب کا پہلے سے بھی زیادہ فرما بردار بن جائے اور پہلے سے بھی زیادہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہو۔ جب رب کسی شخص کو اس کے گھر میں کسی بھی طرح سے، خواہ نکاح کی خوشی ہو، شادی کی خوشی، خواہ بیٹے یا بیٹی کی ولادت کی خوشی ہو، خواہ بیٹی یا بیٹے کے عقیقے کی خوشی ہو، یا کسی بھی طرح کی خوشی کا جو گھر میں ماحول ہوتا ہے، شریعت میں اصول تو یہ بنتا تھا کہ یہ لوگ خوشی والے دن عام دنوں سے بھی اللہ جل شانہ کی عبادت زیادہ کرتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہماری زندگی میں خوشیاں دیکھنا نصیب کی ہے۔ شریعت تو یہ تقاضا کرتی ہے، کرتی تھی اور کرتی جائے گی، لیکن جو رونے کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ شریعت سے دوری کے باعث ہمارے ہاں اکثریت معاشرے میں جب ان کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، خواہ وہ عید کے اعتبار سے ہو، وہ شادی کے اعتبار سے ہو، وہ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کے اعتبار سے ہو، یا وہ خوشی بیٹی یا بیٹے کے عقیقے کے اعتبار سے ہو، لوگ لا علمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خوشی کا فنکشن اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس میں معاذ اللہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ کر لی جائے، جب تک اس خوشی کے مقام پر اللہ جل شانہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام نہ کر لیے جائیں، معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خوشی نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ بالکل خلاف قرآن ہے، خلاف حدیث ہے اور خلاف شریعہ ہے۔ خدا کا نام لے، ہمیں رب نے پیدا کیا ہے، ہم اسی کی مخلوق ہیں، ہم اسی کے محتاج ہیں۔ خوشی ہو یا غمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں جو رب کا بندہ ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اور یہ جو آج خوشی کو ایک اور رخ دیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سازش کن لوگوں کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خوشیوں کے موقع پہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنا یہ کس بے غیرت قوم نے نصاب گھڑا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرنا یہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندو اور کفار قوم کا طریقہ ہے۔ خدا کی قسم ہے 1400 سال اسلام کی تاریخ کو بیت گئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک آپ جب بھی کسی مسلم کی ہسٹری کو پڑھیں گے، جب بھی کسی نیک متقی اور پرہیزگار شخص کی ہسٹری کو پڑھیں گے، جب ان کے گھروں میں خوشیاں ہوتی وہ اللہ کی پہلے سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مسلم کا نصاب ہے۔ شادی کا موقع ہو یا عید کا ہو یا کوئی اور خوشی کا فنکشن ہو، اس خوشی کے فنکشن پر
गाने बाजू की महफिल सजाना, उस खुशी के फंक्शन पर नाच वाले मर्दों या लड़कियों को महफिल में ले आना, उस खुशी के फंक्शन में हर वो काम करना जिस पे अल्लाह नाराज हो या अल्लाह का, ये मुसलमान का निसाब, ऊंची बोले, ये मुसलमान का निसाब। अगर किसी माई के लाल में है जुर्रत जो इसके खिलाफ कहता हो नहीं खुशी के मौके पे गाने बाजे जायज, अगर किसी के अंदर है जुर्रत जो कहता हो खुशी के मौके पे नाच जायज, अगर किसी में है जुर्रत जो कहता हो खुशी के मौके पे शराब पीना जायज, तो हम अपने उस भाई को कुरान और सुन्नत की रोशनी में चैलेंज करते हैं, वो कोई एक आयत मुबारक पूरे कुरान में से या कोई एक हदीस मुबारक पूरे ज़ख़ीरा हदीस में से हमें निकाल के दिखा दे कि खुशी के मौके पे माज़ अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी जायज हो जाती है। कयामत का आना मुमकिन है, लेकिन ऐसी कुरानी आयत या हदीस का मिलना नामुमकिन व मुहाल कती है। आप सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि नहीं है? अब गौर करें, हम खुश तो बड़े होते हैं, ईद का दिन है, शादी का दिन है, अकीके का दिन है, निकाह की खुशी है, फलां खुशी है। मेरे भाइयों, कभी हमने गौर किया है कि हम किसकी मखलूक हैं? हमारा खालिक कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमने किसके दिए हुए निसाब पे जिंदगी गुजारनी है? खुदा का खौफ होना चाहिए उम्मत मुस्लिमा को। हम अल्लाह के पैदा किए हुए लोग हैं, हमारा खालिक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, हमारा रज़ाक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, हमारा पालने वाला अल्लाह वाहदहू। हम हर मुआमला में अपने रब के क्या हैं? ऊंची बोले, क्या हैं? हम उसके गुलाम हैं, हर एतबार से हम उसके मोहताज हैं, और वो हमारा मोहताज इलाह है। पूरे जहानों के लोग, अंबिया और रसूल, सहाबा व अहले बैत, आइम्मा मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, उलमा, मशाइख तरीका या अवामुन नास, हम सब के सब अपने रब के क्या हैं? गौर तो करें, हम जिसके मोहताज हूं वो फरमाए कि ये काम तूने नहीं करना और हम वही काम करें, तो क्या हम रब के फर्मा बरदार बंदे हैं? आपको बोलना पड़ेगा आज, माजरत के साथ अर्ज है, जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करे और वो भी खुशियों के मौके पे, हालांकि मुसलमान का निसाब यह था कि जब अल्लाह इसको खुशी देखना नसीब करता, इसको तो रब का पहले से भी ज्यादा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए था कि मौला तेरा मुझ पे खास करम है कि तूने मेरी जिंदगी में फिर एक खुशी का दिन देखना नसीब किया है। लेकिन बदकिस्मती से लोग कुरान और सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं, लोग नेकियों से दूर होते जा रहे हैं। आज वो जमाना है, एक वो जमाना था कि बुरे को बुरा समझा जाता और नेक बंदे की इज्जत की जाती थी, और आज वो दौर है उम्मत मुस्लिमा पर कि नेक बंदे की कोई वैल्यू ना रही, और लोगों के अंदर मियार है किसी का तो उसका है जिसकी शादी पे कंजरियां नाचे, जिसकी शादी पे गाने बाजे की महफिलें सजाई जाएं, जिसकी शादी के फंक्शन पे शराब पी जाए, लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। खुदा का खौफ उठ गया है। बताइए कयामत के दिन जब रब पूछेगा कि शराब पीना मैंने हराम किया था, तुम शराब पिलाने वाले से खुश थे, गाने बाजे मैंने तुम पे हराम किए थे, तुम जो ये महफिलें सजाता उसकी महफिलों में जाते और तुम खुशियां करते, बताओ तुम मेरे बंदे थे या उस बेईमान के बंदे थे? बताया जाए उस दिन क्या जवाब दिया जाएगा? बोलें तो सही, मैं गलत बोल रहा हूं? खुशियों के मौके पे अल्लाह की नाफरमानी उरूज पे नहीं होती मुआशरे में? बोले तो सही। रब का कुरान पढ़े, मुझे किस जिहत से बंदा कलाम करे। एक शख्स ऐसा हो, गौर करना, जो हमारे घर में दुनियावी गंद उठा के डाल दे,
دنیاوی گندگی اٹھا کے ہمارے گھر میں ڈال دے، ہم میں سے کسی کو برداشت ہے؟ اونچی بولے۔ حالانکہ یہ دنیاوی گند ہے، اور ایک وہ شخص ہے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، محلہ والا ہے، وہ اللہ کا عذاب ہمارے گھروں پہ، ہماری دھرتی پہ، ہماری زمین پہ نازل کرانے والے فحاشی اور عریانی کے فنکشن کرتا ہے۔ ہم اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے فنکشن میں بھی جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان پہ فرض تھا ایسے بے اس کے فنکشن پہ کبھی بھی نہ جاتا، لیکن آج اس کے برعکس کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رسول کا خوف اٹھ گیا ہے۔ اللہ رسول کا، جس جگہ پر کوئی ناچنے والی ناچتی ہے، جس جگہ پر کوئی گانے باجے والا آتا ہے، کوئی ناچنے والا شخص آتا ہے، اس کی وجہ سے اس دھرتی پہ رب کا کیا نازل ہوتا ہے؟ اونچی بولیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کوئی بھائی کہے اپنی طرف سے کہتا ہے، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا صحابہ میری امت میں لوگ ایسی حالت کو آئیں گے کہ لوگوں کے چہرے رب خنزیر اور بندر میں مسخ کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ آپ کی امت ہوگی؟ فرمایا ہاں ہاں میری امت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ وہ اللہ کو بھی ایک مانتے ہوں گے، وہ میری رسالت کو بھی مانتے ہوں گے۔ فرمایا صحابہ اس سے بھی بڑھ کر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، اے صحابہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، اے صحابہ وہ حج بھی کرتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ اس کے باوجود ان پہ یہ عذاب آئے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ان نیکیوں کے باوجود ان پہ یہ عذاب آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ان کا کرتوت کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جب ان کی محفلوں میں، جب ان کے فنکشنوں میں، جب ان کی خوشیوں میں کنجریاں ناچنے کو آئیں، جب ان کی محفلوں میں کنجر آ کر گانے باجے گائیں گے، اے صحابہ کو وہ نماز پڑھتے ہوں، اے صحابہ کو وہ روزے رکھتے ہوں، اے صحابہ کو وہ اللہ کو ایک مانتے ہوں، خدا کی قسم ہے میرے رب کا ان پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے گھر سے نہیں کہا، میں نے سرکار علیہ السلام کا فرمان عرض کیا ہے۔ آج ہماری خوشیوں کی فنکشنوں پہ کیا کچھ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ میرے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا واضح مسئلہ کہ آپ سب بھائی اس کو جانتے ہیں۔ اب وہ محلے میں یہ بے حیائی عریانی اور فحاشی کا فنکشن کر کے آپ کے محلے پر رب کے غضب کو نازل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بندے اس سے ناخوش ہوتے، مسلمان اس سے بائیکاٹ کرتے، اس کو پتہ چلتا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس وجہ سے مسلمان میرے فنکشن میں نہیں آئے۔ لیکن یہاں وہ بے حسی کا عالم ہے کہ یہاں اس کے بعد والے فنکشن کی تو دور کی بات ہے، این اس فحاشی یعنی کے فنکشن میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں سے آج مقدس دن کے طفیل پوچھتا ہوں، بتایا جائے کیا یہ رب کی فرما برداری ہے؟ سارے بھائی بولے کیا یہ رب کی فرما برداری ہے؟ تو کیا ایک انسان کو ایز اے انسان رب کا بندہ ہونے کے ناطے سے کیا اجازت ہے کہ کھلم کھلا اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہے؟ اگر کوئی ایگری نہ ہو تو میں قرآن پڑھ دوں گا۔ رب کا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور شریف ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ کان کھول کے سنیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی ناچ، گانے باجے، شراب کی محفلیں سجاتے ہیں۔ رب کے قرآن کا حکم کان کھول کے سنیں، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں، اور جو ان کے فنکشنوں میں چل کے جاتے ہیں وہ بھی قرآن کا پیغام کان۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین